بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ انصاف کرو، چاہے مقابلے میں تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آج تک ہم نے عدالتوں کے ان ججز کے بارے میں تو بات کی جنہوں نے اس ملک کے اندر انصاف نہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، حق اور سچ کو چھپانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج ان چند ججز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان مشکل حالات میں جس میں انسان اگر کوئی مطلوبہ لوگوں کے خلاف اگر کوئی بات کرے، چند ہزار لوگ ہی ہیں، ان کے بارے میں تو بات کرنا بھی آج کل بہت مشکل ہے، لیکن چند ججز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ حق اور سچ کی بات کی جائے، کم از کم اپنی طرف سے فیصلے ایسے کر دیے جائیں کہ جن میں حق اور سچ کی بات چھپائی نہ گئی ہو، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے فیصلے، وہ بتاتے ہیں ان کے فیصلے، جس میں بابر ستار صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، انہوں نے کئی فیصلے ایسے دیے ہیں، کئی ریمارکس ایسے دیے ہیں جن میں تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے خوشخبری یا پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کہہ سکتے ہیں ملتا ہے۔ آج بھی انہوں نے فیصلہ دیا جو 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جو لوگ اٹھائے جاتے تھے، ان کے اوپر فیصلہ دیا کہ یہ اختیار ہی نہیں ہے ڈپٹی کمشنر حضرات کا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا فیصلہ آیا وہ میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف سے آیا، جو کل انہوں نے فیصلہ دیا کہ سائفر کیس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر سٹے دے دیا، 11 جنوری تک کا سٹے ملا۔ اس میں تحریک انصاف کے لیے فائدہ ہوا اوورآل۔ اور تیسرے جج جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹس کے کچھ ججز ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے تحریک انصاف کے بارے میں جو فیصلے دیے ان کے اوپر اب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ لاسٹ ان کا فیصلہ ہوا، یہ بلہ تحریک انصاف کا جو بیڈ کا نشان ہے، انتخابی نشان، ان کو انہوں نے واپس کیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر واپس کیا کہ 9 جنوری کو اس کے اوپر ڈویژنل بینچ بیٹھے گا، 9 یا 11 جنوری کو، تو اس کے اوپر فیصلہ پھر ہو جائے گا، لیکن ابھی ہم اس کو ریسٹور کر رہے ہیں۔ اگر اسلام آباد کے عامر فاروق صاحب جج ہوتے تو انہوں نے فیصلے محفوظ ایسے کرنے تھے کہ میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن گزر جاتے، بعد میں فیصلہ آتا، اور وہ بھی تحریک انصاف کے خلاف۔ دیکھیں، جج اگر اس کا ضمیر زندہ ہو تو فیصلے بھی اچھے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، مطلب نون لیگ کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے اس فیصلے کے اوپر جو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا۔ اور بھائی، ایک انتخابی نشان ہے تحریک انصاف کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی، ساڈی گل ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حکومت ہماری ہوگی، تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تحریک انصاف کو بلہ ملے نہ ملے، عمران خان کو ضمانت ملے نہ ملے، آپ پھر کیوں اس طرح کی گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ مقابلہ کریں، الیکشن کے اندر مقابلہ کریں، تحریک انصاف اور عمران خان کا پتہ صاف کریں، الیکشن میں حکومت میں آ جائیں آپ۔ لیکن ایسا ہے نہیں، یہ سب اپنی اوقات جانتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا ہے۔ اب اس طرح کی ان کی باتوں کا لب لباب، ان کی گفتگو کا محور یہی ہے۔ اب اگر الیکشن کمیشن پر پشاور ہائی کورٹ نے حملہ کیا ہے تو پچھلے دنوں جو بھگوڑا جس کو 4 سال جو لندن فرار ہوا، اس کے بعد جب واپس آیا تو یہ کس کا فیصلہ تھا کہ اس کو بری کر دیا گیا؟ باعزت طور پر وہ کہتے ہیں کہ بری کیا، ویسے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بے عزت بری ہوا۔ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بے گناہ ہے۔
یہ کہا گیا کہ یہ مقدمے کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب سے ریمارکس دے کر اس کو بری کر دیا گیا، لیکن معصومیت جو ہے وہ عمران خان کے حصے میں آئی، جو سپریم کورٹ نے بھی اس کو کہا کہ یہ معصوم ہے، سائفر کیس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ پہلے ہی ججز نے جو فیصلہ دیا تھا صادق اور امین کا عمران خان کے بارے میں، اس کے اوپر بھی رونا پیٹنا جاری ہے۔ اب یہ جو بلے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی وہ پچھلے دنوں، بلکہ اب بھی شاید چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کہ نورین رو رہی ہے۔ اب نورین جو ہے وہ ایکس رکن ہے تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی درخواست لے کر الیکشن کمیشن میں گئی تھی کہ بلے کا نشان ان سے لے لیا جائے، انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے۔ اور بھائی آپ کا تحریک انصاف سے تعلق کیا ہے؟ اکبر ایس بابر، نورین اور باقی اس طرح کے جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں گئے، ان سب کو انہوں نے نکال دیا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ بھاگے ہوئے لوگ پھر آ رہے ہیں تحریک انصاف میں کہ جی ہم نے الیکشن لڑنے تھے، لہٰذا ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا جائے، تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ غلط طریقے سے بنایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھائی الیکشن لڑو یار، الیکشن میں اگر آپ کے اندر دم ہے تو پھر تحریک انصاف کا پتہ صاف کریں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ججز کو سلامت رکھے جن لوگوں نے اتنی مشکل حالات میں تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دیے۔ وہ صحافی ہیں میر عباس، ان کی دعا بھی کر رہے تھے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو بھی باتیں کر رہے ہیں لوگ، ان ججز کے لیے ان کے حق میں دعا کی جائے۔ بہرحال اس ملک کو ہم نے بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اس ملک کے لیے دعا کریں جسے ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔